بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو اوریدونکو زه یم ستاسو قربانه زرغونه خلیل. امید کوم هیله کوم چې د وخت تاسو ټول چرته هم یې نو روغ جوړ او خوشاله به او زموږ همیشه د زړه د تل او کومې نه همدغه یوه دعا تاسو دپاره چې الله تعالی تاسو ټول په صحت باندې روغ جوړ او خوشاله ساته او که چرته څوک بیمار هم دي نو هغې دپاره هم زموږ دغه دعا ده چې الله تعالی تاسو ته هم کامل او بې عیبه شفا درکړه. امین ثم امین. جناب یو ځل ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو او تاسو ته پته ده چې کله هم زه داسې فریم کې راشم نو تاسو ته پته ولګي چې موږ سره څوک نه څوک یو ګیسټ یو میلمه یا میلمنه چې دی هغه موږ سره موجود ده او راغلی ده. او زموږ دا هم کوشش زه اکثر خپل پروګرام کې همدغه خبره کوم چې موږ داسې خلکو ته بلنه ورکو چې هغوی خپل د فیلډ ایکسپرټ وي او د خیر ښېګړې کار خو کوي خو هغې نه علاوه چې کوم هغوی چې کوم پبلک دی چې کوم ولس دی د هغوی د خدمت لپاره هم چې دی هغوی کار کوي هم ګورنمنټ سیکټر کې هم پرایویټ یا خپل چې کوم پرسنل لایف دی هغې کې هم هغوی خلکو دپاره سوچ او فکر لري. نو همدغه رنګې نن هم موږ سره یو داسې شخصیت زه به وایم موجود دی بلکې موجوده ده ځکه چې فیمیل ده چې د هغې به زه څه تعارف کوم. ټایم هم موږ سره لږ شانتې دی هغې ته به موږ ریکویسټ هم کوو چې هغې بیا هم راشي زموږ پروګرام کې موږ سره کوپریشن وکړي یو دوه نور پروګرامز داسې وکړو ځکه چې کوم د دې دا پروفیشن دی چې کوم دا فیلډ دی نو پکار دا دی دا د نن سبا زه وایم چې یو پکار دی چې هر انسان ته که سړی دی که ښځه ده چې هغې ته د دې باره کې پته وي اویرنس وي. نو جناب ډېر ټایم بنالم او د هغې تعارف به کوم چې موږ سره جناب موجود ده اومبډ پرسن فار د پروټیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس جناب میڈم رباب مہدی صاحبہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو اور آپ کا بہت شکریہ. یہاں پہ ایک ذہین ہوسٹ جو کہ اتنا احساس رکھتی ہیں معاشرے کے لیے اور ہمارے اہم ایشوز کو اتنا سیریسلی دیکھتی ہیں تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا. ٹھیک رباب صاحبہ سب سے پہلے تو ہم وہی بات آپ کی طرف تو آئیں گے جو فیلڈ ہے اور جو پروفیشن ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن یہاں پہ میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو میں اتنا بتا دوں کہ چونکہ جو ہماری میڈم ہیں رباب مہدی صاحبہ جو ہماری مہمان ہیں آج کی گیسٹ ہیں تو ان کو جو ہے وہ اردو میں بات کریں گے کیونکہ پشتو میں ان کو تھوڑی سی دقت ہے اور اردو جو ہے وہ چونکہ قومی زبان بھی ہے اور سب اس کو سمجھتے ہیں تو میرے خیال سے کہ اردو زیادہ بہتر ہوگی. تو جناب آپ سے شروع کریں گے کہ سب سے پہلے تو اگر میں آپ سے جو جیسے میں جب بھی آتی ہوں ہمارے گیسٹ جب آتے ہیں تو ہم ان سے ان کا تھوڑا سا شارٹ انٹروڈکشن ہم پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں گی کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اوریجن کہاں سے ہے اور پھر اس کے بعد اگر اپنا تعلیمی سفر وہ جرنی اگر ہمیں بتائیں اور کہاں کہاں آپ نے کام کیا. زرغونہ میرا جو تعلق ہے میری والدہ کا تعلق میران شاہ سے ہے اور میرے والد سید ہیں. صحیح. تو اٹس اے مکس آف بیک گراؤنڈس. صحیح. تو اپنی فیملی میں میں سب سے پہلی آئی تھنک خاتون تھی جس کو باہر پڑھنے کی اجازت ملی. پاکستان میں میں ینگسٹ کالجیٹ تھی. میں نے 13 سال کی عمر میں او لیولس کیے تھے. صحیح. اور میں اسکالرشپ پہ برطانیہ گئی تھی. ٹھیک. اور وہاں پہ میں نے اپنی لاء ڈگری مکمل کی اور برطانیہ کی پارلیمنٹ پہ میں نے 33 کوسچنس پرومپٹ کیے ہیں اور وہاں پہ ملکہ برطانیہ نے مجھے ایوارڈ بھی دیا جو کہ اور وہاں پہ کیونکہ جیسے اس میں سلیکشن نہیں ایک قسم کا الیکشن تھا بیکاز وہاں پہ میڈیا سے اور باقی لوگوں سے رائے لی گئی تھی کہ جہاں پہ اتنے مختلف ممالک میں بھی مذاہب میں بھی اتنی ٹینشنز ہیں تو کیا کچھ ایسے 21 لیڈرز ہیں جن کو کہ 21ویں صدی کے لیے ہوپ سمجھا جاتا ہے. تو اس میں لوگوں نے کافی اپنی انپٹ دی تھی. تو آئی واز دا اونلی پاکستانی اور جو کہ ان لیڈرز میں شامل تھا اور مجھے ملکہ برطانیہ نے ایوارڈ بھی دیا. پاکستان میں میں نے ہمیشہ خیبر پختونخوا میں ہی سرو کیا ہے اور ویسے تو پورے پاکستان میں آپ کا دل ہے لیکن خاص طور پہ میرا جو رجحان اور میرا جو لگاؤ اور میرا جو دل ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی طرف بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. ٹھیک. اچھا اور میں معذرت چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ میں
پشتو میں لڑکھڑاؤں گی، لیکن شاید میری اردو بھی بہت زیادہ گزارا لائق ہے، اور آپ کے لیکن جو سب سے اہم زبان ہوتی ہے وہ تو دل کی زبان ہوتی ہے، وہ دل کی زبان ہوتی ہے اور وہ مقصد کی زبان ہوتی ہے کہ مقصد اتنا اچھا ہے، کاز اتنا اچھا ہے کہ وہ میرے خیال سے لوگوں کو بادر نہیں کرے گا کہ آپ اردو بول رہی ہیں، آپ پشتو بول رہی ہیں. اور وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گی، جو پہلا سوال ہوگا، ہراسمنٹ، ہراسانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کی اگر آپ ہمیں تعریف یا ڈیفینیشن اگر بتائیں یہ ہے کیا، کیونکہ ہم اکثر جو ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہراسمنٹ ہے، بلی ہے، ٹارچر ہے، کیا ہے، اگر آپ ہمیں بتائیں پلیز. دیکھیے ہراسمنٹ کی جو اور ایک میں زرغونہ اس سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ جو محتسب ہے اس کے پاس 2 مینڈیٹس ہیں. جی. ایک پروونشل امبڈس پرسن آن ورک پلیس ہراسمنٹ اینڈ وومنس پراپرٹی رائٹس. جی. تو خواتین کے جو وراثتی حقوق ہیں، جو ان کی پراپرٹی ہے، جو ان کی جائیداد ہے، جی، اور ہراسانی. اور اس کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ امپاورمنٹ کیا ہے. کسی کو اگر فائنینشلی وہ امپاورڈ ہوگا کہ اس کو اس کے وراثتی حقوق ڈینائی نہیں کیے جائیں گے، جی، اور اس کو پھر اس کے مقام کار پہ اس کو تحفظ ملے گا، تو وہ امپاورمنٹ، فائنینشیل امپاورمنٹ جو ہوتی ہے وہی امپاورمنٹ ہے. تو خواتین کو خاص طور پہ امپاور کرنے کے لیے یہ 2 قوانین اور یہ 2 مینڈیٹس میرے پاس ہیں. ٹھیک. سو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، ہراسانی کیا ہے؟ تو کوئی بھی ایسا رویہ جو کہ کسی دوسرے سورس کو پریشان کرے، اور آپ کسی کے بھی ورکنگ انوائرمنٹ کو ہاسٹائل بنا دیں، اس کو پریشان کر دیں، اور خاص طور پہ اس میں سیکشول ہراسمنٹ آتی ہے. صحیح. اور چاہے وہ وربل ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. تو اگر آپ کسی بھی سورس کو، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ 2H میں، اگر آپ ایکٹ پہ جائیں، ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کے سیکشن 2H میں، تو اس میں اس کی پوری ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. اور اس میں جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر سورس جو ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل کے ساتھ کام کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے، اور اس میں مذہبی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے خواتین کی ہمیشہ سے عزت رہی ہے. بالکل. لیکن پریکٹیکل ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ اگری کریں گی کہ پبلک اسپیسز میں خواتین کی عزت ابھی بھی اس پہ کوشچن مارک ہے. صحیح. کہ اس کی ایکسیپٹنس اور اس کی جو تو اب کیونکہ اب ہمارے اکنامک حالات بھی ایسے ہیں کہ اگر آپ حلال کی روزی کما رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کا پہیہ جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں کے کام کرنے سے چلتا ہے، چاہے وہ گھر میں کام کریں، چاہے کہیں بھی کام کریں. بالکل. تو اس کی ایکسیپٹنس ایٹ دا ورک پلیس اور اس کی فل رسپیکٹ اور اس کے فل رائٹس ہونا کہ آپ اس کو یہ دیکھیں، اٹ از گوئنگ ٹو ریمین بیٹل آف مائنڈ سیٹس، ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئر پیٹرنس. کہ آپ کے بیہیویئر پیٹرن، مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوڈ جو ہے اس سے کسی بھی سورس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ ہمارا مینڈیٹ از اباؤٹ ری ہیومنائزنگ دا ادر. تو اس میں یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ نے نوٹس کیا ہوگا، میں اگر اس کی تھوڑی تشریح کر دوں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ فرض کریں آپ ابھی ایک خاتون ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے بھی مجھے کہ آپ شعور رکھتی ہیں اور آپ کو سیریسنس کا پتہ ہوتا ہے ایشوز پہ. تو اگر کوئی بھی خاتون اپنے کام کو، اب آج کل جو ہمارا کام ہے، آپ ایک طرف کام کریں گے اور دوسری طرف اپنے کام کو پروجیکٹ کریں گے. اور پروجیکٹ آپ کیسے کریں گے؟ تھرو میڈیا اور سوشل میڈیا. تو اس پہ اگر آپ نوٹس کریں تو نیچے کمنٹس کیا آتے ہیں ضرور اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ میں نے UNO کی میٹنگ چیئر کی ہے تو نیچے کس قسم کے کمنٹس آئیں گے آپ بتائیے؟ بالکل. کیا اس میں سے اچھے بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہراسمنٹ میں آتے ہیں، یعنی کہ آ جائے گا بیوٹیفل، کیوٹ، ماشاء اللہ. بالکل. سو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کا جو آڈینس ہے وہ مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. تو ہمیشہ اپنے ذریعے میں ذہن میں سوچئے گا کہ کیا میں اگلے کو انسان سمجھ رہا ہوں یا میں اس کو آبجیکٹ سمجھ رہا ہوں. صحیح. یہیں پر اگر میں آپ کو تھوڑا سا روک لوں اور اس کو بات کو اگر آگے بڑھائیں اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ زومائنی جملے بولنا
جی ڈبل میننگ جی جس میں ایمبیگوٹی ہو, جی, اور یا پھر گھورنا مسلسل کسی کو, یا پھر ایسا مذاق کرنا کہ اس میں آپ ایسی کچھ بات کریں کہ وہ اچھی نہ ہو, ٹھیک ہے, اس وہ سیکشول جوکس بھی آ جاتے ہیں یا کچھ اور, تو آیا یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ جی ہراسمنٹ. اور پھر آپ کہیں بھی تو میں مذاق کر رہا تھا یا مذاق کر رہی تھی. دیکھیں اس میں جو ایک کلیئر لائن ہے وہ ہم نے تو جو آپ کو مقصد ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ جو ورک پلیسز ہیں وہ ہماری ایمبٹ میں آتے ہیں, اور ہر سورس, اب اس میں سبجیکٹیو اپروچ بھی ہے آبجیکٹیو اپروچ بھی ہے, تو ہر ورک فورس فری آف انٹیمیڈیشن, فیئر, پریشانی کے ہوئے بغیر, اس کے لیے اگر آپ کسی بھی طرح سے ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ بنا دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آئے گا. اور میں نے تو یہاں پہ یہ بھی کہا تھا, اور میڈیا نے اس کو کافی چلا دیا تھا, تو میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایون گڈ مارننگ میسج جس کو آپ جانتے نہ ہو وہ کرنا بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر کنسنٹ نہ ہو, اگر آپ جانتے نہیں ہیں, اگر آپ دیکھیں, دا ریزن آئی سے دس از کہ آپ شروع میں اگر آپ کسی کو جانتے نہیں, اگر آپ جانتے ہیں کوئی آپ فیملی ممبرز ہیں یا اگر آپ جانتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن شروع قرآن کی کوئی آیت آپ صبح کے وقت بھیج دیں گے, دوپہر کو آپ کوئی موٹیویشن کوٹ بھیج دیں گے, پھر آپ دوپہر کو پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ چائے کافی, تو پھر ہم نے شروع سے ہی گڈ مارننگ کو بھی, انوانٹیڈ کانٹیکٹ کو بھی, اس کو بھی ہم نے, خیر اب اس کو اتنی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن تو نہیں, لیکن خیر کیس ٹو کیس بیسس پہ. دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو, یہ ایکٹ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, بائی دا وے یہ مردوں کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے, اور ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی ہے, اور کیونکہ اس میں پرسن کا تذکرہ ہے. بالکل. تو کوئی بھی سورس فری آف فیئر انٹیمیڈیشن اپنا کام کرے, اور مقام کار کو پروکار بنانا ہمارا مقصد ہے. اس میں ٹرانسجینڈر بھی شامل ہیں, خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں. اور جیسے آپ نے گڈ مارننگ کا وہ کہا, تو یہی بات آتی ہے نا کہ ہراسمنٹ کی, کہ اگر آپ گڈ مارننگ کا میسج بھیج بھی رہے ہو تو آپ ان 10 لوگوں میں سے اپنے وہ 10 20 15 کولیگز میں سے ایک ہی بندے کو کیوں بھیج رہے ہو, پھر تو چاہیے آپ سب کو باجماعت بھیجیں نا, اگر یہی بات ہے. اچھا, اگر میں یہاں پہ ایک بہت ہی سیریس کویسچنس کروں اسی حوالے سے, اگر کوئی خاتون ہے یا پھر کوئی مرد ہے یا کوئی ٹرانسجینڈر مخنث ہے اور اس کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, کہاں پہ وہ رپورٹ کرے, کس سے بات کرے؟ دیکھیے ہمارا ایک تو جو میں نے آپ کو کہا کہ میرے 2 مینڈیٹ, جی بالکل, ایک ہراسمنٹ, دوسرا پراپرٹی رائٹس. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وی آر فری آف کاسٹ جسٹس. صحیح, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کمپلینٹ فائل کرنا انتہائی آسان ہے. ٹھیک, اور آپ ہمارے پاس آن لائن کمپلینٹ بھی, اگر آپ پشاور, ہمارا جو دفتر ہے وہ بینیولنٹ فنڈ بلڈنگ میں, اور اگر آپ پشاور میں سے دور ہیں تو آپ آن لائن کمپلینٹ بھی, اور کمپلینٹ آپ جمع کروا سکتے ہیں محتسب کی طرف. اور ہمارے پاس کمپلینٹ فائل کرنا انتہائی آسان ہے, آپ کو ہمارے پاس آنے کے لیے کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ کاؤنسل ہائر کر سکتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے یہ کوئی نہیں ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے میکینزم سیٹ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بھی ورک پلیس میں آتے ہیں, جو ہاسپٹلز ہیں, جتنے بھی مقام کار یا یہ جو کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی. تو قانون کے مطابق ہر مقام کار پہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ڈسپلے ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو اس کے اوپر 1 لاکھ جرمانہ محتسب فائن کر سکتا ہے. اور دوسرا, ہر جگہ پہ ہم نے انکوائری کمیٹیز بھی, جس میں کم از کم 1 فیمیل ہو, ہر محکمے میں انکوائری کمیٹی کا ہونا لازمی ہے. اور کتنے ممبرز ہوں گے اس کے؟ ویل 3 ممبرز, 3 to minimum of 3 ممبرز, اور اس میں کم از کم ایک خاتون, ایک عورت ہو. صحیح. سو اس میں اب یہ ہے کہ اگر آپ, تو آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں. اگر آپ انڈیویجول ہیں اور آپ مقام کار پہ, یا تو آپ اپنی انکوائری کمیٹی کے پاس فائل کر سکتے ہیں رپورٹ, اور اگر آپ ان سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو پھر آپ محتسب کے پاس ڈائریکٹلی بھی فائل کر سکتے ہیں. اور وکیل آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس آنے کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جی ہم اگر کوئی صاحب ثروت نہ ہو تو ہم فری لیگل ہیلپ پرو بونو کی طرف بھی ہم ان کو ریفر کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ہماری سنوائی کے لیے آپ کو
یہ بالکل مفت عدالت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ خواتین کے لیے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہراسمنٹ ان کے ساتھ ہوئی ہے, زیادہ تر میں خواتین کا نام اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ ان کا ریشو ہے زیادہ, ان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ چپ رہ جاتی ہیں, ٹھیک, یا اگر آتی بھی ہیں تو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کا کیس جو ہے ادھر ہی رہ جاتا ہے. تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ سے میں پوچھوں کہ خواتین کے لیے کیا ایسی گائیڈ لائنز آپ بولیں گی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کر سکیں, اپنی حفاظت وہ کیسے کریں؟ دیکھیے, حفاظت سب سے پہلے تو آف کورس جیسے آپ نے نالج از امپاورمنٹ, آپ کوالیفائڈ ہیں, آپ کانفیڈنس کے ساتھ اس جگہ پہ کنٹریبیوٹ کریں. اور جو بھی ہو, اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا رویہ آپ کے ساتھ آپ کو پریشان کرنے والا, مطلب سیکشولی ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈ ہے, یا آپ نے جو بھی سیکشن 2H کی ڈیفینیشنز میں آ رہا ہے, آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ چپ رہنا از ناٹ این آپشن. اگر آپ چپ رہیں گے تو پھر آپ جو آپ کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی پرفارمنس کو وہ کر رہا ہے, تو پھر آپ اس کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں. تو یا تو یہ ہوگا کہ پھر آپ بھی اس میں کچھ عرصہ, یا تو آپ نوکری چھوڑ دیں گے اپنی جو کہ آپ نے بڑی مشکل سے لی ہوگی, صحیح, اور یا پھر you will become a victim. بالکل. تو اگر کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام خراب ہو جائے گا, تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دفتر میں یہاں کے ہراسمنٹ کے جو کیسز آتے ہیں وہ محتسب خود سنتی ہیں. صحیح. اور ہماری فائلز کی بھی ایکسیس ہمارے سٹاف کو نہیں ہوتی ہراسمنٹ کے کیسز. کانفیڈینشیل سب کچھ ہوتا ہے. سب کچھ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شکایت لگائیں گے تو ریٹیلیشن ہو جائے گی یا ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو محتسب اس پہ بھی, اگر آپ محتسب کے پاس کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, تو اس کمپلینٹ کی بیسس پہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ریٹیلیشن میں آتا ہے. صحیح. تو الٹا اگر آپ کے ساتھ ایسے پریشان کن واقعات ہو رہے ہیں تو محتسب کے پاس جانا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا. صحیح. اور آپ یہ دیکھیے گا زرغونہ کہ اگر کوئی صاحب ثروت ہو یا اگر کوئی انفلوئنشل ہو, تو اکثر اس کی ہراسانی چاہے مرد ہو یا عورت ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ ہوتی نہیں ہے, لیکن تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ان کے پاس چوائس ہوتی ہے. صحیح. تو اگر کوئی غریب اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آیا ہے یا آئی ہے, تو اس کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اسٹیٹ کی مشینری اس کے ساتھ کھڑی ہے, کام کر رہی ہے, اور کسی کی بھی عزت کے اوپر کمپرومائز ہم نہیں ہونے دیں گے. تو اس پہ یہ اسٹیٹ نے میکینزمز بنائے ہیں جو اسلام نے حقوق 1400 سال پہلے بنائے تھے, جو ہمارے ثقافت میں بھی آلریڈی موجود ہیں, وہی ہمارے قانونی, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وی آر این ایلین ٹو اٹ. خواتین کی عزت تو ہمارے وراثتی بھی ہمارا وہ ایک ہے, لیکن اس کو قانونی شکل ان لاز کے مطابق دی گئی ہے. صحیح. اب اگر میں ایک, آپ معاشرے کی بات کر رہی ہیں تو یہاں پہ میں معاشرے کی جو سوسائٹی کی بات ہے وہ میں یہاں کرنا چاہوں گی آپ کی بات سے. جیسے اگر آپ نے کہا چپ نہیں رہنا, یا تو آواز اٹھاؤ یا وکٹم بن جاؤ, لیکن یہاں پر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک خاتون یا ایون مرد بھی یا ٹرانسجینڈر مخنث ہے, اگر وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ وکٹم بلیمنگ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. ٹھیک, ایک اسٹیگمیٹائز کر دیا جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اگر کوئی غلط کچھ ہو رہا ہے, کچھ بھی کسی کے ساتھ, کسی مرد کے ساتھ, خاتون کے ساتھ, ٹرانسجینڈر کے ساتھ, تو سوسائٹی کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اٹ ڈپینڈس کہ آپ آواز کدھر اٹھا رہے ہیں. اور ہمیشہ میں نے ایز اے محتسب, چاہے کوئی پراپرٹی کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کے بھی میٹرز بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور اکثر انفارچونیٹلی تبھی میرے پاس پراپرٹی میں ہمارے پاس سو موٹو پاورز بھی ہیں کہ محتسب از خود نوٹس بھی لے سکتی ہے. اور ہراسمنٹ میں بھی صحیح فورم پہ جانا ضروری ہے. صحیح. نہ کہ آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیں. میرے خیال سے اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو جب آپ کریکٹ فورم پہ جائیں گے, اور ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی شکایت فائل کرتا ہے ہم دونوں طرف کی بات سنتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں, اور اس پہ کسی کی بھی رسوائی یا وی انشور کہ اس کمپلینٹ کو جو میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ریٹیلیشن اس کیس کے
بیسس پہ نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات جو اگر آپ نے اس پہ کو ملاحظہ کیا ہوگا تو میں نے کہا کہ کانفیڈینشیلٹی, تو ہمارے پاس آئیں گے تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. بالکل, جیسے آپ نے کہا نا کہ ریٹیلیشن میں ہم پھر وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس میں, یہی. اور اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں, چاہے پراپرٹی کے میٹرز ہوں چاہے ہراسمنٹ کے میٹرز ہوں, میں لوگوں کو انکریج نہیں کروں گی کہ وہ سوشل میڈیا پہ, ٹھیک, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی جا کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ہماری طرف جیسے کہ عدالت میں ہوتا ہے دونوں طرف کی سنوائی ہوتی ہے, تو آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو آپ اگری کریں گے کہ ایٹ لیسٹ ون آف دا پارٹیز ول بی انہرڈ, کوئی ایک تو ہوگا جو انہرڈ ہے. تو چاہے کوئی فار اوپینین کرے چاہے کوئی اگینسٹ کرے, تو اور پھر وہ ایک ایسا فورم ہے کہ جو بھی آپ کی ویڈیو سنے گا, جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ کچھ اچھے کمنٹس آئیں گے, کچھ سپورٹیو آئیں گے اور نیگیٹو بھی آ سکتے ہیں. تو اس تھنکنگ کو, لیکن جب آپ کے پاس پورے ایک نظام بنا ہوا ہے, جب آپ کے پاس ایک پوری مشینری حکومت نے لاز بنائے ہیں, ادارے بنائے ہیں آپ کے تحفظ کے لیے اور جو کہ مفت ہے, فری آف کاسٹ ہے, تو پھر میرے خیال سے آپ کو ہچکچانا نہیں چاہیے. اور ان اداروں کے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان اداروں کے بارے میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے, حالانکہ ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے پورا دن کام کیا ہے, لیکن آپ کی دعوت پہ ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ادارے ان کے لیے, ان کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اگر ان کو کسی بھی پریشانی یا ہراسانی کا وہ شکار ہیں تو صحیح پلیٹ فارم پر آئیں, صحیح پلیٹ فارم پہ آئیں, صحیح لوگوں کے پاس ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ دوبارہ سے میں کہہ دیتی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو دیکھنے والوں کو, کہ اکثر خواتین یا ایون مرد حضرات جن کے ساتھ ہراسمنٹ ہراسانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہیں بھی نہیں جاتے, چاہے صحیح فورم ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مجھے یہ نوکری, یہ جاب بہت مشکل سے ملی ہے, تو اگر میرا باس ہی میرا ہراسر ہے تو وہ تو مجھے نوکری سے ادھر کھڑے کھڑے نکال دے گا. اور آپ نے جو کوشچن کہا, میں اس کا بھی جواب آپ کو دے دوں کہ یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے یہ کیوں ہوتی ہے. جی, کیونکہ وہ, اور جو کہ میں نے شروع میں کہا کہ اٹس آل اباؤٹ ری ہیومنائزنگ دا ادر, یعنی کہ دوسرے کو انسان سمجھنا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک میں ایک بس انسیڈنٹ ہوا تھا, تو بہت جلدی میں آپ کو کہوں گی کہ وہاں پہ ہم تو ابھی ہراسمنٹ کی بات کریں, وہ تو خیر ریپ تھا, اور وہ اتنا کوئی دردناک تھا کہ اس پہ بچی کی انٹسٹائنز انہوں نے تب نکالی جب وہ ابھی زندہ تھی. تو ایک برطانیہ کی جرنلسٹ نے ان ریپسٹ کا انٹرویو کیا, تو وہ انتہائی دردناک واقعہ تھا, لیکن اس کا وہ دردناک واقعہ پڑھ کے تو وہ اتنا شوق میں نہیں گئی جتنا کہ ریپسٹ کا انٹرویو کر کے. تو اس سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں, تو اس نے کہا کیونکہ ان کے چہرے پہ کوئی بھی گلٹ, کوئی بھی درد, کوئی بھی شرم نہیں تھی. اتنا آپ دیکھیں کسی کے اوپر آپ ظلم کریں کہ وہ زندہ ہے, آپ اس کا ریپ کریں, آپ اس کی انٹسٹائنز نکال رہے ہیں جبکہ وہ زندہ ہے, اور پھر بھی آپ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی. تو ان کا کہنا کیا تھا, اس نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ اس ٹائم پہ مووی دیکھنے جا رہی تھی. اب بات یہ تھی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی لوگ مطلب لیس پریویلیجڈ لوگ, اس کا یہ جو صفائی کرنے والے کمیونٹی ہوتی ہے اس سے اس کے ماں باپ کا تعلق تھا. صبح کو وہ صفائی کرتی تھی, رات کو وہ میڈیکل ڈاکٹر بننے کی پڑھائی کرتی تھی. تو وہ ایک اس کا خواب تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. جس دن اس کو ڈگری ملی وہ اس کی سیلیبریشن کا دن تھا, اور اس کے پورے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ گاؤں کی سیلیبریشن کا دن تھا. اسی دن اس کا ریپ ہو جاتا ہے, مرڈر ہو جاتا ہے, مطلب مرڈر ہی ہو گیا. صحیح. اور اس کو قتل کر دی جاتا ہے کہ اس نے کون سے کپڑے پہنے, اور یہ کہ وہ مووی دیکھنے وہ جا رہی ہے. ٹریگر پوائنٹ تھا کہ کپڑے ایسے کیوں پہنے, تو کس کلر کے. آپ صرف یہ سوچیں کہ دیکھیں جو انسانوں کے سے پوچھنے والے سوال ہیں, اگر آپ ان پہ فوکس کریں اور وہ سوال نہ کریں جو خدا اور انسان کے پوچھنے والے ہیں, جو کہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے. مستنصر حسین طرزی ہے, بالکل. اب یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہماری تو پرورش کچھ ایسی ہی ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا رویہ جو ہے, کیا آپ کے رویے سے کوئی اور اپنے آپ کو امپاور فیل کر رہا ہے. صحیح. اور یا پھر اگر آپ کو دیکھ کے کوئی اپنا راستہ بدل رہا ہے. صحیح.
تو یہ سوچنا بہت اہم ہے. انسانیت جو ہے اس کو پریورٹائز کرنا چاہیے. اور تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں اس کو انسان سمجھ رہا ہوں صحیح یا یہ میں اس کو کوئی آبجیکٹ سمجھ رہا ہوں. اچھا ہمارے پاس بالکل جو ہے آخری 30 سیکنڈس ہیں. اگر آپ کا ایک چھوٹا سا میسج ہو, وہی بات کہ بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ ہمارے رہ گئے ہیں, لیکن اگر 30 سیکنڈز میں آپ کوئی میسج خواتین کو, مردوں کو دینا چاہیں پلیز. میں بہت جلدی ان 30 سیکنڈز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے پاس ایک اور مینڈیٹ پراپرٹی کا بھی ہے. ہاں جی. اور پراپرٹی میں نے جب اوتھ لیا تھا تب سے لے کر اب تک ہم نے ہزاروں خواتین کو ان کے وراثتی حقوق, ان کے پراپرٹی رائٹس دلوائے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی بھی, یہ ادارے آپ کے لیے بنائے گئے ہیں, ہم یہاں پہ آپ کے لیے ہیں, تو اگر آپ کو آپ کے پراپرٹی رائٹ سے منسلک یا آپ کو آپ کے مقام کار پہ کوئی بھی پریشانی ہے تو یہ جو دفتر ہے وہ آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے کھلا ہے. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا اپنا. گو کہ ٹائم بہت کم تھا اور سوالات میرے ادھر ہی رہ گئے ہیں. ایون ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی جو بہت زیادہ کویسچنس تھے وہ رہ چکے ہیں, اور جو آپ کی دوسری ڈومین ہے پراپرٹی کے حوالے سے, جو وراثتی حق ہے, جو جائیداد ہے, خواتین کے جو رائٹس ہیں, وہ بھی میں کہتی ہوں کہ رہ گیا ہے. لیکن ہم پھر کبھی آپ کو دعوت دیں گے اور ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آئیں اور ہمیں جو ہے اس بارے میں تھوڑی بہت جو ہے اویئرنیس دیں. تھینک یو سو مچ جی. گرانو کتن کو ردن کو داوا مونگ سر زمونگ نننے چکما گیسٹ ملمنا مس رباب مہدی صاحبہ اور صوبائی محتسب دا ډیر شیزونه ډیر خبرې پاتې شوي. ټایم هم موږ سره ډیر کم و. بیا به دي راغواړو بلنه به ورکوو چې موږ ته لږ ډیر اویرنس راکړي چې موږ ټول په دې باندې پوهه حاصله کړو. ټایم بالکل ختم دی, ما ته به تاسو راکوئ اجازت. راتلونکي پروګرام کې به بیا تاسو سره ملاقات کیږي. د هغې دمې پورې د الله په امان.